شام میں آپ علیہ السلام کا لب و لہجہ اور انداز بیان کوفہ سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں مصائب سے پہلے اہل بیت کے فضائل و کمالات کا بیان بہت ضروری تھا، اس لیے کہ اہل شام آپ کے گھرانے کی عظمت اور عفت سے قطعی بے خبر تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی کون لوگ ہیں، طوق اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار قیدی حقیقتاً کون ہے، یہ خواتین کون ہیں جن کے انداز و اطوار کائنات سے بالکل منفرد ہیں۔ بالوں سے پردے کا طریقہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ انہیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ اہل حرم کون ہیں اور کہاں سے قیدی بنا کر لائے گئے ہیں اور کیوں، صرف اس لیے کہ ان کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات بسی ہوئی تھی کہ ایک خارجی نے یزید پر خروج کیا، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے، جس کا بخوبی اندازہ اس مرد شامی کی گفتگو سے ہوتا ہے جس نے شام کے راستے میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے آیہ مودت کی تلاوت فرمائی اور پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اس آیت میں قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس نے نفی میں سر کو جنبش دیا تو آپ علیہ السلام نے بہت زور دے کر فرمایا، اللہ کی قسم، ہم ہی وہ ذوی القربا ہیں جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح آیت تطہیر کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے طہارت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جب اس شامی نے ان آیات کے صحیح مصداق کو اپنے روبرو اس حالت میں دیکھا تو مبہوت رہ گیا اور اس نے واضح طور پر یزید سے برات کا اعلان کر دیا۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل شام آپ کے گھرانے کی عظمت سے کس قدر بے خبر تھے، یا خارجی کہہ کر لوگوں کے دلوں کو حقیقت سے دور کرنے کی کس طرح کوشش کی گئی تھی۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ بہرحال آفاقی حیثیت کی حامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تعارف اور اہل بیت کی عظمت کو واقعات کے بیان پر فوقیت دی۔ شام میں جتنے بھی خطبے اور ارشادات ہیں ان میں سب سے پہلے بہترین انداز میں اپنا تعارف کروایا اور لہجہ علی علیہ السلام کی جھلک دکھلائی۔ دربار یزید میں بھی آپ علیہ السلام کا انداز اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہاں بھی بھرے دربار میں آپ علیہ السلام نے جس انداز سے اپنے خطبے کا آغاز کیا اس کے نقوش رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام علیہ السلام کا دربار یزید میں دیا گیا خطبہ ملاحظہ فرمائیے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا اور اپنے گھرانے کا تعارف شروع کیا۔ خدا کی قسم، کیا لہجہ تھا اور کتنا دل سوز انداز بیان تھا کہ ایک منزل پر آ کر سننے والوں میں شور گریہ بلند ہوا۔ ہر شخص اپنا چہرہ موڑ کر رونے میں مصروف تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہیں حقائق کی صحیح آشنائی نہیں تھی، انہیں ان اسیران بلا کی صحیح معرفت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا جس کے نتیجے میں قتل کا بازار گرم ہوا، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے حکمت آمیز خطبے کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ کوئی خارجی نہیں تھا بلکہ حامی حق و صداقت تھا۔ باطل پرست یزید حق و حقانیت کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسین ابن علی نے آواز احتجاج بلند کی اور نتیجے میں قتل کیے گئے۔ یزید نے جب دربار کی اس انقلابی کیفیت کو محسوس کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے امام علیہ السلام کی تقریر کو روکنے کے لیے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ یزید کا حکم ملتے ہی مؤذن نے جیسے ہی اذان کہنا شروع کی، امام علیہ السلام خاموش ہو گئے، اپنی نحیف آواز میں اذان کے فقرات کو دہراتے رہے، اور جب مؤذن نے اذان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید ملعون سے پوچھا، اے یزید، یہ رسول اکرم تیرے جد بزرگوار ہیں یا میرے؟ اس واضح انکشاف سے سارے درباریوں کے سامنے یزید کا اصلی چہرہ ظاہر ہوا اور حق واضح و آشکار ہو گیا۔ ہمارے لاکھوں سلام امام علیہ السلام کی اس حکمت عملی پر جس نے باطل کے دربار میں باطل پرستوں کے سامنے حق و حقانیت کا لوہا منوا لیا۔